الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت اور ثروت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہے۔ بلکہ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محض فضل اور کرم سے ہمیں دنیا کے اندر اس مال اور دولت کا مالک بنایا ہے، اور یہ مالک بطور نیابت تصرف کرنے کا حق ہمیں دے رکھا ہے۔ جب اب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقی مالک اللہ ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت ملی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لٹا دے، تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی بھی موقع نہ ہوتا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں چاہے جتنی چاہے خرچ کرنے کا ہمیں حکم دے سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں ہے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے تو کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ واقعی ہم کو جو بھی ملا ہے، مل رہا ہے، ملے گا، سب اللہ ہی کے حکم سے ملا ہے، مل رہا ہے اور ملے گا بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ یہ یقین، یہ اعتقاد ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ کا وہ فریضہ ہے جو فریضہ مالداروں کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ اور نماز۔ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اب قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے 25 مقامات ایسے، بعض نے لکھا ہے 27 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم تو دونوں برابر ہے، نماز قائم کرنے کا بھی حکم ہے اور مالداروں کو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے رکھا ہے۔ اب وہ ایک آدمی مالدار ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، وہ اللہ کے اس حکم کو الگ الگ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، تو یہ بڑا گنہگار آدمی ہے۔ ایک آدمی جو ہے عمل، جتنے بھی شریعت کے عمل اگر وہ نہیں کرتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ عمل کا انکار نہیں کرتا، عمل میں سستی کرتا ہے یا عمل میں کوتاہی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، الگ بات ہے، لیکن یقین تو ہے اس کو کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا فریضہ یہ میرے اوپر فرض ہے اگر میں مالدار ہوں تو، وہ یقین تو رکھتا ہے، اس کو معلوم بھی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو عمل نہ کرنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ اور گناہ کل بتایا تھا
فبشرہم بعذاب علیم، اس کو اسی مال کو جو ہے ٹپا کر آگ کے اندر داغا جائے گا، جسے کہ سونے کو پگھلاتے ہیں اور پگھلنے کے بعد اس کا جو خمیر ہوتا ہے اس سے جو ہے آدمی جو سونار ہوتے ہیں وہ زیورات بناتے ہیں، اسی طرح اللہ اس مال کو جلا کر اسی مال کو اس کے اوپر داغیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا یعنی اس مال سے اس کو جلایا جائے گا، ہاں فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اس کی پشتوں کو داغا جائے گا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہے کہ مال خرچ کرنے پر یہ اثرات دکھاتی ہیں، کیونکہ جب بھی ضرورت مند آتا ہے تو مالداروں کے سب سے پہلے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، پیشانی اس کی چڑھنے لگتی ہے کہ یہ کیا آگے چندے والے، یہ کہاں آ گئے ابھی ضرورت مند، ابھی کچھ مانگیں گے، پیشانی پر بل آتے ہیں۔ تو اسی مال پر جو خرچ کرنے کی بنیاد پر نہ خرچ کرے اس لیے پیشانی پر بل آتے تھے، یہی مال کل قیامت کے دن تمہاری پیشانی کو داغیں گا۔ یا پہلوؤں کو، قرآن نے دوسرا جو ہے تذکرہ پہلو کا کیا ہے، جب بھی اس کے پاس ضرورت مند جاتا تھا پہلو تہی کرتا تھا، اس سے منہ مول لیتا تھا، تو یہ پہلو تہی کرنے کی بنیاد پر پہلو کو بھی داغا جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے تذکرہ قرآن نے کیا کہ وہ ظہورہم، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، جب بھی ان کے پاس ضرورت مند جاتا تھا جو ہے پیشانی پر بل تو آتے تھے، چہرہ تو مڑ دیتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو پشت بھی پھیل لیتا تھا، پورا اس سے مڑ جاتا تھا۔ تو یہ حرکتیں نہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی، تو یہ تینوں عضو کو خاص طور پر قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے حفاظت فرماوے۔ تو یہ ہے عذاب نہ خرچ کرنے کا۔ تو قرآن کریم نے تین چیزوں کو ساتھ میں ذکر کیا، ان میں سے ایک نماز اور زکوٰۃ، دوسرا ہے ایمان اور عمل صالح۔ قرآن میں آپ مطالعہ کریں بلکہ پڑھے، ابھی تو ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک تلاوت کر رہا ہے، آپ غور کرنا، جہاں ان الذین آمنوا آئے گا فوراً وعملوا الصالحات آئے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان یہ تو ہے ہی اصل چیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ بھی ضروری ہے۔ ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا، اول وہلہ میں وہ جنت میں داخل ہوگا، بڑے اکرام بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور جس کے پاس ایمان ہے وہ بھی جنت میں تو جائے گا، لیکن عمل صالح نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جو ہے اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اس کو وہ اعزاز، وہ اکرام، وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو ایمان اور عمل صالح والے کو حاصل تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے ایمان اور عمل صالح کو ذکر کیا ہے، کیونکہ آج ہمارا گشت کا دن بھی ہے بھائی، تو ایمان، یہ ایمان کی جو ہے شاخ کو مضبوط کرنے کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ایمان میں پختگی آوے گی عمل صالح کے ذریعے۔ ہمارے پاس یقین اور ایمان کی دولت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب اس کو عمل کے ذریعے مضبوط کریں، ایمان کی شاخ کو، اس کے جڑ کو مضبوط کریں عمل صالح کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی عبادت کا، ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کو بھی، ان کی جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کو بھی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ آپ مطالعہ کریے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بھئی تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیے تھے کچھ اعمال کے، ان میں سے ایک عمل کہ لا تعبدون الا اللہ، یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ
کسی کی تمہیں عبادت نہیں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا عہد لیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دیکھو بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ان سے عہد لیا تھا کہ تمہیں والدین کو جو ہے خوش رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ ہمارے حقیقی خدا ہے، اور والدین یہ ہمارے مجازی خدا ہے، کہ جن کی توسط سے، وسیلے سے، واسطے سے ہم نے یہ دنیا کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا، احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے، جس کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے خدا کو راضی رکھنا ہے، تمہارے خدا کو خوش رکھنا ہے، اپنے والدین کو خوش رکھو۔ ہاں، والدین کو ناراض مت کرو۔ اس شخص کا اللہ خوش ہو نہیں سکتا جبکہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ ہاں، والدین کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ایسے ہی نہیں کہا۔ شاعر نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ کلام رب میں آیا ہے، بہشت ماں کے قدم نیچے، حدیثوں سے بھی پایا ہے، بہشت ماں کے قدم نیچے۔ شاعر اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے گویا کہ رہے ماں باپ خوش جس میں خدا بھی خوش رہے اس میں، رہے ماں باپ خوش جس میں خدا بھی خوش رہے اس میں، بھلائی ہے سمجھ اس میں، بہشت ماں کے قدم نیچے۔ تو یہ مغفرت والا اشرا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ تو اس میں ہم جہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں۔ تو جہاں کہیں بھی ایک باپ کا اپنے بیٹے سے اور بیٹے کا اپنے باپ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ اس رشتے کو جوڑنے کی فکر کرے۔ بہت ضروری ہے ایک بیٹے کے لیے کہ اپنے والدین کی ساری غلطیوں کو اگر ان سے ہوئی ہے نظر انداز کرے، اور یہ سمجھے کہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، چاہے ان سے کچھ بھی ہوا ہو لیکن وہ میرے ماں باپ ہے، میں ان کو جو ہے ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر میں ان سے روٹھ گیا یا میں نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دی تو یہ تو میں جہنم کو خرید رہا ہوں۔ قرآن میں تو ہے کہ ان کو اف بھی مت کرو، اف اف تک کا لفظ کہنے کو منع کیا ہے، اور آج بیٹا باپ کو زور زور سے گالیاں بولتا ہے۔ آج بیٹا باپ کو زور زور سے کہتا ہے کہ بہیرو تم نے سمجھ نہ پڑے، حالانکہ اف کہنے کا جو ہے قرآن منع کر رہا ہے۔ قرآن کلام اللہ کے اندر لکھا اوف ولا تنہر، کلام اللہ کے اندر لکھا اوف ولا تنہر، بھلائی ہے سمجھ اس میں، بہشت ماں کے قدم نیچے۔ اف کہنے کو منع کیا، ان کو جھڑکو مت۔ اور آج بیٹا بھی اپنے باپ کو جھڑک رہا ہے، بیٹی بھی اپنی ماں کو جھڑک رہی ہے۔ تو یہ سارا ماحول جو معاشرہ اپنے جو یہ گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، شہروں میں، اپنے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ والدین سے نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ احترام سے بات کرنی چاہیے، ان کو بہت عزت دینی چاہیے۔
جتنا ایک بیٹا ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو عزت دے گی انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت جو ہے دیں گے، اور ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ چمکائیں گے۔ اور کما تدین و تدان، آج تم بیٹے بیٹیاں ہو، کل تم بھی ماں باپ بننے والے ہو۔ اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ان کو احترام کی نظروں سے دیکھا ہے، عزتوں کے ساتھ ان کو رکھا ہے، تو انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی تمہارا اکرام کرے گی، تمہارا احترام کرے گی، تمہیں عزتوں کی نظروں سے دیکھے گی۔ اس لیے یہ تو بھئی کما تدین و تدان کا مصداق بننا ہے، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں بھی عبادت کا اللہ نے اپنا تذکرہ کیا، وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایمان کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طریقے پر جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھئی یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم فریضہ ہے، خاص طور پر یہ مالداروں کے لیے۔ بہرحال زکوٰۃ کے جو کچھ مسائل تھے کل بتائے گئے تھے۔ اب جو بزنس مین ہیں، تاجر حضرات ہیں، مال تجارت کے اندر اب ہمیں زکوٰۃ اپنے مال کے اسٹاک کی کیسے نکالنی ہے؟ تو مال تجارت کی نیت سے خرید کر اگر جو ہے اس کو ذاتی استعمال میں لانا ہے، اگر کوئی مال تجارت کی نیت سے ہم نے خریدا تھا، پھر ہمارا ارادہ بدل گیا، ہم نے لیا تھا تو تجارت کرنے کے لیے، بزنس کے لیے کوئی بھی مال لیا تھا، لیکن پھر ارادہ بدل گیا کہ نہیں اب یہ تو میں خود استعمال کروں گا، اس کو ذاتی استعمال میں اگر وہ لے آیا ہے تو پھر اب اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ اس کو نہیں نکالنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بزنس کا نہیں ہے، ذاتی استعمال کے لیے ہے۔ بھائی مثال کے طور پر گاڑی آدمی لایا ہے اور اس نیت سے لایا کہ میں اس کو سیل کروں گا، لیکن لانے کے بعد دو تین آدمیوں نے تعریف اتنی کی، بہاری گاڑی ہے، تو نیت بدل گئی کہ نہیں یار اب تو یہ میں خود ہی استعمال کر لوں گا، تو اب اس گاڑی کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ذاتی استعمال کے لیے لے لی ہے۔ اسی طریقے پر خریدتے وقت تجارت کا ارادہ بالکل نہیں تھا، جیسا کہ کوئی چیز استعمال کے لیے خریدی، گاڑی استعمال کے لیے لی کہ چلو اب یہ میں چلاؤں گا، ساتھ میں یہ نیت بھی تھی کہ نفع ملے گا تو بیچ بھی دوں گا، دونوں نیتیں تھیں، لی اپنے لیے تھی، لیکن دل کے کونے کے اندر ایک نیت یہ بھی تھی کہ اگر نفع ملا تو میں بیچ دوں گا، اگر نہیں ملا تو رکھ لوں گا۔ دیکھو نفع بہت زیادہ نہیں ملا، 1000-2000 ملے تو نہیں، تو پھر نہیں بیچنی، پھر اب تو چلا لینے میں فائدہ ہے، پھر اسی نیت تھی، تب بھی شریعت اسلامیہ کہتی ہے پہلی نیت تو تجھے اپنی ذاتی استعمال کے لیے تھی نا، کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ اسی طریقے پر کوئی سامان تجارت کی نیت سے خریدا مگر ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا ہے، ابھی قبضہ ہوا نہیں ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، قبضہ بھی شرط ہے، سننا ہی بات، کیونکہ عام طور پر بڑے بڑے جو پریس ہوتے ہیں یا بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، اب اس کے لیے پہلے سے آرڈرز دیے جاتے ہیں، بھئی پریس کے اندر بڑے بڑے پریس والے چھپائی کے لیے روشنائی کا بڑا اسٹاک پہلے سے خرید کر رکھتے ہیں، تو اس روشنائی کی قیمت کے اوپر سال گزرنے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب قبضہ نہیں ہوا ہے تو ابھی تک نہیں ہو، لیکن ابھی تمہارے پاس وہ اسٹاک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک آدمی کو حج میں جانا تھا، حج کے لیے پیسے رکھے تھے، اب وہ صاحب نصاب ہے، حج کی نیت سے روپیے پیسے جمع کر رکھے تھے، اور اسی دوران سالانہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا، کیونکہ حج سے پہلے رمضان آ ہی جاتا ہے، اور عام طور پر روز رمضان میں ہی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس پر حج کے لیے رکھی ہوئی پوری رقم کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، اس کے لیے لازم ہوگا، یہ نہیں کہ بھئی یہ تو میں حج میں جو ہے استعمال کرنے والا ہوں، تو کہ نہیں۔ اور یاد رکھے کہ بھئی جتنی ہم نے دکان میں اسٹاک ہے، اب اس پوری دکان کی مال
کی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے خریدی ہوئی قیمت پر نہیں، بلکہ جو سیلنگ قیمت ہے اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، کیونکہ اس میں غربا کا فائدہ ہے، فقراء کا فائدہ ہے۔ اس لیے سیلنگ پرائس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے کہ ہمیں کتنے میں اس کو ہم فروخت کرتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے حساب لگاوے، اور ہماری دکان کا جتنا بھی اسٹاک ہے اس کا 2.5% ہمیں زکوٰۃ کے لیے دینا ہے۔ اسی طریقے پر تجارتی جو ہے پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ جو پلاٹ یا زمین تم نے فروخت کی نیت سے خریدے ہیں تو ان کی موجودہ قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یاد رکھنا، موجودہ قیمت، یہ نہیں کہ 1 لاکھ میں پلاٹ لیا تھا تو اب 10 سال ہو گئے تب بھی 1 ہی لاکھ کی زکوٰۃ نکال رہے ہو۔ 10 سال میں وہ 1 لاکھ جو پلاٹ لیا تھا وہ اس کی قیمت ابھی فی الحال کتنی ہے، وہ ہر سال رمضان میں، رمضان سے پہلے جتنے بھی وہ پلاٹ والے اور لے بیچ والے جو دلال ہوتے ہیں ان سے پوچھ لے کہ بھئی اس ایریے کی ویلیو کیا ہے، ابھی اس پلاٹ کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ قیمت بتاوے کہ بھئی ابھی یہ پلاٹ اگر ابھی بیچنا ہو آپ کو تو 15 لاکھ آئیں گے، تو ہمیں 15 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 1 لاکھ کی نہیں۔ تو موجودہ قیمت کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نکالی جائے گی، خریدی ہوئی قیمت پر نہیں۔ ہاں، اسی طریقے پر جو شخص گیس سپلائی کا ڈیلر ہے، یعنی گیس کمپنی سے گیس خرید کر، بوتل خرید کر لاتا ہے، اب چاہے اپنے گھروں میں رکھتا ہو یا دکان میں رکھتا ہو، تو کہتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب اپنے سلنڈروں کی مالیت سے نہیں لگائے گا، بلکہ سلنڈروں میں موجود گیس کی قیمت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ بھئی وہ گیس جو فل بوتل ہے وہ کتنے میں بیچتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ جو سلنڈر بذات ہی مع گیس فروختگی کے لیے رکھے گئے ہو تو ان میں سلنڈر اور گیس دونوں کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ بھئی یہاں تو عام طور پر جو ہے خالی بوتل بھی ہوتے ہیں، لیکن آدمی بوتل بھر کر دیتا ہے، خالی لیتا ہے، تو خالی اگر پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو ہے قیمت ہی اس کی لگائی جائے گی۔ ہاں، یہ البتہ خالی بوتل کی اور بھریلے بوتل کی جو بھی قیمت میں ڈیفرنس ہوگا اس کے مطابق وہ اس میں مائنس کر کے اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، تو زکوٰۃ کے اعتبار سے اس کا بہت خاص خیال رکھیں۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی مسائل آئندہ کل بیان کیے جائیں گے۔ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ واقعی ہم گنہگار ہیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے و نحوست سے اے اللہ آپ کا غضب پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، لیکن میرے اللہ تیرے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تو نے یوں کہا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اے اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، اے اللہ اپنا رحم کا معاملہ کر دیجئے، اپنے غضب کو اپنی امت سے، اپنی اس مخلوق سے ہٹا لیجئے۔ اے اللہ اپنی غضب کو اپنے پیارے نبی کی امت سے ہٹا لیجئے، اور اے اللہ رحم کی چادر پھیلا دیجئے، اے اللہ رحم کی چادر پھیلا دیجئے۔ اے اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ تو اے اللہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے، اے اللہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے، اے اللہ مسجدوں کو کھول دیجئے،
اپنے بندگان کو اپنے گھروں میں بلا لیجئے۔ اے اللہ کہ ہم اتنے گنہگار ہو گئے، اتنے نافرمان ہو گئے کہ مولا آپ ہم کو اپنا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اے اللہ ہمارا چہرہ بھی آپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اے اللہ ہم ایسے فقیر ہو گئے کہ اللہ اپنے گھر پر اے اللہ آپ بھیک دینا بھی نہیں چاہتے۔ اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کی طرف سے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ پوری انسانیت سے یہ وبا، یہ بیماری کو دور کر دیجئے، عافیت کی چادر کو پھیلا دیجئے، عافیت کی چادر کو پھیلا دیجئے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہو رہی ہے اپنے فضل سے قبول کر لیجئے، اپنے فضل سے قبول کر لیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی حضرات آج تک انتقال کر چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر دیجئے، اے اللہ شفائے کامل عطا کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دیجئے، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو صاحب اولاد ہے اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کے مستقبل کو روشن کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔